اجل یا امام یا امام زمان اجل یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، بھائیو، تمام سننے والے، میرے معزز سامعین، آپ سب کی خدمت میں تحفہ یا علی علیہ السلام۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی ایک سلسلے پہ، اور اس سلسلہ تھا جس کا موضوع شروع سے امام زمانہ علیہ السلام کی پاک ذات اقدس کا شعور اجاگر کرنا اور ان کا شعور بیدار کرنے پر تھا۔ ایک حدیث پاک امام صادق علیہ السلام کی میری نظروں سے گزری اور اس حدیث پاک کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حالات حاضرہ پر مولا کا فرمان ہے کہ شہنشاہ امام زمانہ علیہ السلام سے پہلے اٹھنے والا ہر پرچم طاغوت کا پرچم ہے۔ دوستو، بھائیو، یہ دور پرفتن ہے، یہ فتنے کا دور ہے، اور ہر قسم کا، چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے، فتنہ سر اٹھا رہا ہے، چاہے وہ لوکل سطح پر ہے یا انٹرنیشنل سطح پر ہے۔ اور آج کل یہ زبان ذکر عام ہے، یہ ذکر زبان زد عام ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ، غزہ اور اسرائیل کی جنگ، حماس اور اسرائیل کی جنگ۔ سامعین، ہر طرف فتنہ فساد برپا ہے، اور اگر آپ لوکل اپنے ماحول میں دیکھیں تو اس طرح کے کئی فتنے گلیوں، چوکوں، چوراہوں اور محلوں پر غالب آ چکے ہوئے، اور فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اور فتنہ پرور لوگ زمین سے اٹھ کر اونچائیوں پر پہنچ رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک نظم سرکار سید جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار کی ایک نظم جب آپ یوٹیوب پر لکھیں گے، دا فیوچر پریڈکشن، اور آگے ان کے نام سے لکھیں گے، تو اس میں کافی سارے ایسے شعر ہیں جو ان حالات کو ظاہر کر رہے ہیں، جس میں سب سے بڑی جو مجھے یہاں پر بیان کرنے کی ضرورت ہے، وہ شعر کچھ مجھے ٹھیک سے یاد تو نہیں، لیکن اس کا مفہوم یہی تھا کہ جو پست لوگ ہوں گے وہ بلندیوں پر پہنچ جائیں گے، ظاہری دنیاوی بلندیوں پر، اور جو شرفاء ہوں گے وہ زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے۔ اب سامعین، فقراء ہمیں بتاتے بتاتے تھک گئے، اولیاء اللہ حق بتاتے بتاتے تھک گئے، اور اس دنیا سے تھک ہار کر اپنی تنہائیوں میں اپنے جگر کا لہو پینے لگے، لیکن ہمیں سمجھ نہ آئی۔ احادیث پاک ہماری نظروں سے گزر کر، سن کر ہم تھک گئے، لیکن ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق پیدا نہ ہوئی۔ واقعات اور عبرتناک نشانیاں ہم سنتے دیکھتے تھک گئے، لیکن ان سے ہمیں سبق حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل ہم نے نہیں کیا۔ یہ جو حالات ہیں، آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حالات رکنے والے ہیں؟ بلکہ نہیں، ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بدتر ہے۔ اور یہ کوئی میری بات نہیں، یہ میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا، یہ پاک فقراء کی زبان کہہ رہی ہے، پاک فقر کی زبان کہہ رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی جو کچھ کہا ہے وہ پتھر پر نہیں، لوہے پر لکیر کی مانند ہے، اور وہ کچھ ہوا ہے۔ اب ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بدتر ہے، اور دنیا تباہیوں کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اسی جنگ کو اگر آپ نظر میں رکھیں اور اس پر آپ آبزرویشن کریں اور آپ دیکھیں تو فتنہ اور فساد
اٹھے گا اور مزید اٹھے گا اور بڑھتا چلا جائے گا اور یہ آگ بڑھتی چلی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ ہم بھی اس آگ کے طوفان میں اس آگ کی نظر ہو جائیں اور بغیر اپنے وقت کے امام کی معرفت کے اس دنیا سے چلے جائیں اور مردار موت مر جائیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں مریں۔ ان کے قرب میں مریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بقا ہی بقا ہے۔ جب ان کے قرب میں نہیں ہے تو پھر آگے کا تو ہمیں پتہ نہیں، قبر کو تو ہم نے سوچا نہیں۔ ہماری نظر میں روز جنازے ہوتے ہیں ہمارے سامنے، ہم جنازوں پہ جاتے ہیں، قبر کھودتے ہیں، قبر میں مردوں کو اتارتے ہیں، ان کو دفن کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی بھی عبرت نہیں آتی اور ہم نہیں سوچتے کہ آج یہ ہے اور کل ہم ہیں۔ اور یہ عین حقیقت ہے، انسان نے مرنا تو ہے، اس سے تو آپ جان چھڑوا نہیں سکتے۔ اب وہ موت بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر آ جائے، یا میدان میں آ جائے، یا روڈ پر آ جائے، یا کسی بھی جگہ پر آ جائے، میری دعا ہے مولا کریم شہنشاہ آپ تمام مومنین کرام کو مالک اپنی پاک پناہ میں رکھیں اور ہر قسم کی حادثاتی موت اور تکلیف سے مولا آپ کو بچائیں۔ لیکن یہ ایک دنیا کا سچ ہے کہ موت نے آنا ہے، ہر انسان نے مٹی کے نیچے جانا ہے۔ اگر نہیں جانا تو پھر تو وہ بات الگ ہے نا۔ اب جب یہ ایک نیچر، یہ لا آف نیچر ہے کہ زمین کے نیچے ہم نے جانا ہے اور ہم نے مرنا ہے، اب اس سے آگے کیا ہوگا؟ اس سے پہلے کا تو سارا سامان ہم کرتے ہیں، گھر کے لیے پیسے جوڑتے ہیں، گاڑی کے لیے جوڑتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں، معاملات ہیں، بچے ہیں، شادی ہے، بیاہ ہے، خوشیاں ہیں، رشتہ دار ہیں، لیکن اس کے بعد کے معاملات وہاں پر تو کوئی نہیں ہوگا، وہاں پر تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، وہاں پر تو کوئی چچا ماما تایا سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور اگر چاہتے ہو کہ اگر کوئی سفارش کرنے والا ہو اور کوئی چھڑوانے والا ہو تو پھر ایک ہی پاک ذات ہے، اور وہ ہے آپ کے وقت کے امام، میرے مولا، میرے آقا، میرے شہنشاہ، میرے مالک، میرے مولا شہنشاہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ ہم ان کی رعیت ہیں، وہ ہمارے مالک ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہم ایسی رعیت ہیں جس کو کسی قسم کا کوئی احساس نہیں، لیکن وہ وقت دور نہیں، وہ وقت انتہائی قریب ہے کہ اب یہ انتظار ختم ہو جائے اور اب وہ تباہی جس نے انشاءاللہ جلد ہونا ہے وہ ہو جائے، اور دنیا ایک عظیم الشان روشنی کو، ایک ابدی روشنی کو اپنی نظروں سے دیکھ لیں۔ اور یہ تو ہوگا، یہ آپ کریں نہ کریں، یہ تو ہوگا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور اس پر ہمارا عقیدہ اور ہمارا یقین اور ہمارا ایمان ہے کہ مولا کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں مولا کی ضرورت ہے۔ وہ معمور من اللہ ہیں، وہ نعوذ باللہ مجبور نہیں ہو سکتے، نہ کو وہ کبھی مجبور ہیں۔ ظہور پاک تو ہونا ہے، وہ تو حتمی ہے، خدا کی حکومت نے قائم تو ہونا ہے۔ وَقُلْ جَاءُ الْحَقُّ کا وعدہ تو خدا نے قرآن میں کیا ہے اور اس نے بتایا ہے، اور وہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ وہ جو وعدہ کرتا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے اور اس پر قدرت رکھتا ہے۔ اس نے بقیت اللہ کو زمین پر بھیجنا ہے اور اس تلوار نے بے نیام ہونا ہے۔ پہلے تو وہ ذوالفقار نیام میں تھی، اب وہ ذوالفقار بے نیام ہے، اور وہ پھر گردنوں کو اور گاجر اور مولی کی طرح کاٹتی چلی جائے گی، اور پھر اس سے پہلے کے معاملات، اس سے پہلے کے حادثات، جس طرح کے یہ زلزلوں نے شدت پکڑی ہوئی ہے، آپ اس سے پہلے دیکھ لیجئے، کیا اس طرح کی شدت آئی ہے؟ کبھی نہیں آئی، کیونکہ اس دنیا نے اپنا نظام بدل دیا۔ ہر ایک شے منتظر ہے اس پاک ذات کی جو اس کا مالک ہے۔ زمین ہے تو منتظر ہے، موسم ہے تو منتظر ہے، پانی ہے تو منتظر ہے، ہوا ہے تو منتظر ہے، ماحول ہے تو منتظر ہے، افسردہ ہے، وہ پکار رہا ہے اپنے مسیحا کو۔ ایک نہیں منتظر تو ہم، ایک نہیں احساس تو ہم لوگوں میں بالکل احساس نہیں، کسی قسم کا کوئی احساس نہیں۔
کوئی دن ہمارا ایسا نہیں ہمیں مولا کا احساس ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، یاد ہی نہیں۔ کم از کم اٹھ کر سلام ہی کر لیں مولا کو، سوتے جاگتے سلام ہی کر لیں مولا کو، ایک لمحے کو یاد ہی آ جائے کہ ہمارے کوئی مولا بھی ہے۔ اور یہی بات تو ان کو دکھ دیتی ہے کہ میری رعیت مجھ سے معرفت نہیں رکھتی، میری رعیت میرے قرب میں نہیں ہے۔ وہ تو کریم ہے، وہ تو ہم پر کرم اپنا بنائے ہوئے ہیں، وہ ہمیں مشکلوں سے تکلیفوں سے بچائے ہوئے ہیں، اور باطل پر ہمارا رعب و دبدبا جمائے ہوئے ہیں، نہیں تو وگرنہ ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا بساط ہے، ہم کہاں ہیں، ہم کتنے ہیں یہ خود ہم جانتے ہیں، کتنے ہم پانی میں ہیں یہ ہم خود جانتے ہیں۔ یہ خدا کی قسم مولا کا کرم ہے جو تمام شیعان آل محمد علیہ السلام کو پاک ذات اقدس علیہ السلام نے بچا رکھا ہے، انہوں نے اپنا سایہ کر رکھا ہے۔ میں کیا، میرے جیسے کروڑوں اربوں لوگ ہوں، پوری دنیا بھر جائے، وہ زبانیں جو اپنے مولا کے فضائل بیان کرتی چلی جائیں، ان کی زندگیاں اگر کروڑوں سال پر محیط ہوں تو خدا کی قسم وہ زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن مولا کے فضائل ختم نہیں ہوں گے، ان کے کرم ختم نہیں ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، جس کا کھانا اسی کا گانا، تو ہم تو کھاتے مولا کا ہیں اور گائیں گے بھی انہی کا۔ کہنے کا مقصد، یہ باتیں کرنے کا مقصد صرف اور صرف مالک کی بارگاہ میں ایک مخلص طریقے سے ڈیوٹی دینا ہے کہ میرے مولا کریں کسی تک آواز پہنچ جائے، اس کے دل میں کوئی بات اتر جائے، وہ مان لے اور کسی سلسلے میں لگ پڑے اور مولا کی تلاش میں ہو اور مالک کو یاد کر لے، تو بس میری بقا ہو جائے گی، میں اپنے مالک کریم شہنشاہ کے پاک مشن کی نصرت کر پاؤں گا، وگرنہ میرے دامن میں سوائے شرمندگی کے کچھ بھی نہیں۔ اور مالک ہیں تو کیا کہنے ان کی کریمی کے کیا کہنے، صرف رجوع تو کیجئے، رابطہ تو کیجئے۔ مولا کے ہوتے ہوئے ہم کون ہوتے ہیں کسی کو بتانے والے؟ مولا ہے نا، آپ صرف اجاگر کیجئے، آپ جس سے عشق کریں اس کی اتنی تعریف کریں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ذکر کریں ان کا، اپنی زبان پر ذکر رکھیں، اٹھتے بیٹھتے مولا کا ذکر کریں، کرتے کرتے لگن سے پھر محبت ہو جائے گی، اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس پرواز میں ہو جائیں گے۔ مولا کے لیے اپنے وقت نکالیں، اپنے مولا کو یاد کریں جو آپ کے وقت کے امام ہیں، جن کا آپ پر حق، آپ کی جان، مال، عزت، دولت، والدین، ہر چیز سے زیادہ حق ان کا ہے۔ آپ کی ہر ایک سانس مولا کی امانت ہے، اور مولا کو یاد کریں۔ اور یہ حجت تمام ہو رہی ہے، ہر طرف سے حجت تمام ہو رہی ہے۔ کوئی شخص کل کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولا آپ کا پیغام مجھ تک پہنچا نہیں تھا کہ میں اس پر عمل کرتا۔ ابھی اگر اس طرح کی کوئی ویڈیو آڈیو سامنے آ جائے تو ہم سکپ کرتے ہوئے چل جاتے ہیں، سکرول ڈاؤن کرتے رہتے ہیں اور کسی اور چیز میں چلے جاتے ہیں، فلمیں دیکھنے کو، ٹک ٹاک دیکھنے کو، فیس بک پر اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن مولا کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اور پھر ہم اپنے آپ کو اس میزان میں تول لیں کہ ہماری شیعت کا معیار کیا ہے، جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں شیعت کا کہ ہم شیعہ ہیں مولا کے، اصل میں تو ہے نہیں۔ ان کے شیعہ کا معیار تو بہت کچھ بلند ہے، لیکن چلیں نام ہی صحیح، ہم مولا کے شیعہ ہیں۔ ہمارا معیار کیا ہے، ہماری پریورٹی کیا ہے، ہم نے اپنے مولا کے لیے ان کو کتنا کچھ پریورٹائز کیا ہوا ہے؟ کیا ہم نے اپنے وقت کے امام کو جانتے ہیں؟ کیا ان کے لیے قرب کے لیے کوشش کی؟ اور مولا کہتے ہیں تم ہماری طرف 2 قدم چلو، ہم 10 قدم چلیں گے۔ تو تم 2 چلو تو صحیح، اٹھو تو صحیح، کرو تو صحیح، سوچو تو صحیح۔ یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ آپ پیسے دیجئے، آپ دیگیں پکا لیں، آپ بکرے ذبح کر لیں، آپ فلاں کر لیں، آپ فلاں کر لیں۔ کرنا کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ کرنا ہے کہ تنہائی میں کسی بھی وقت زمین پر اپنی پاک ذات اکبر، اس ذات الہی کو سجدہ کیجئے، اس سے ہدایت طلب کیجئے اور بولیے کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے،
تیری حجت، پاک حجت اس زمین پر موجود ہے، میں اس پاک حجت کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ خدایا مجھے ہدایت دے، میرے جو گناہ ہیں جانے انجانے میں سرزد ہو گئے، اللہ جی انہیں معاف فرما ان ذوات مقدسات کے واسطے سے، اور مجھے ہدایت دے۔ کر کے تو دیکھیں، نہ ملے تو پھر کہیے۔ جب ہم کرتے ہی نہیں ہیں، جب ایسا کچھ عمل ہم کر ہی نہیں رہے، تو پھر اس کا نتیجہ ہم پہلے سے کیوں نکال لیتے ہیں؟ مولا کو نہیں دیکھ سکتے، کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کتابیں بھری پڑی ہیں، واقعات بھرے پڑے ہیں، مولا کو نہیں دیکھ سکتے، قرب نہیں حاصل کر رہے۔ جو دیکھتا ہے وہ پھر اس کے سامنے آپ کروڑوں کتابیں لا کے رکھتے ہیں، جو اس نے دیکھ لیا وہ دیکھ لیا، کیونکہ مشاہدے پر دلیل نہیں ہوتی۔ بات کر شروع ہوئی تھی حالات حاضرہ سے، اور ہر وقت فتنے کو پہچانیں، فتنے پر نظر رکھیں، اور خبردار رہیے گا کسی ایسے پرچم کے تلے نہ جمع ہو جانا جو میرے مولا سے پہلے اٹھنے والا ہو، اور وہ طاغوت کا پرچم ہے۔ یہ سرکار کی حدیث پاک ہے۔ اپنے مولا کو یاد کریں، اپنے مولا سے پوچھیں، اپنے وقت کے امام سے پوچھیں، اور جو حکم وہ آپ کو دیں وہ صرف آپ کی ذات تک ہے، وہ کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ وہ آپ اپنے اوپر لاگو کریں، اور کسی کو مت بتائیں کہ مجھے کیا حکم ملا ہے۔ اور میں آپ سب کے لیے اور آپ میرے لیے دعا کریں کہ ہمیں مولا اپنا پاک قرب نصیب فرمائے، مولا ہمیں اپنی نصرت کی توفیق دیں اور اس پر قائم رکھیں۔ مالک شہنشاہ ہمارے گناہوں کو پس پردہ ڈال کر ہمیں معاف فرما کر ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ جلدی ہو، بس اس پر آمین کہیے۔ اور جو میرے مولا کے راستے ہموار ہونے ہیں وہ راستے میرے مولا کے ہموار ہو جائیں۔ یا ربا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔